ایک اور آئی ڈی ہے، محمد افضال صاحب ہیں، ان کی آئی ڈی ہے. وہ کہتے ہیں بس ان سے یہی سوال کرنا کہ آپ نے آج کل سستی شہرت کے لیے کلپ کاٹنا شروع کر دیے ہیں، ایسا کام آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا؟ مرزا جیسے شخص کو زیب دیتا ہے؟ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا. بالکل صحیح. اچھا مولانا آگے چلتے ہیں کہ لیاقت علی میر ہے. میں نام بھی لیتا جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بیڈ اینڈ گڈ کمنٹس جتنے بھی ہوں گے شیئر کرتے جائیں گے. اس نے کہا ہے جی کیا پدی کا شوربہ. اللہ آپ کو ہدایت دے. اور دوسرا سید آل عباس نقوی نام سے ہی آپ واقف ہو چکے ہوں گے، اپنے اصل ابو کا نام ہی بتائیں. اور آگے شاہد خان، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اسی چینل کا نام ہے. شاہد خان نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس نے بھی آگے بھوتن ملا یہ کچھ لکھا ہے. اس نے عبدالحفیظ مرزا کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں کو بڑی اچھی تربیت دی ہے. جی میں ان کے شاگردوں کی طرف ہی اب جا رہا ہوں. آگے عبدالحفیظ انصاری صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی. میں ان کے کمنٹس چونکہ انہوں نے ایک پوسٹ بنا کر شیئر کی ہے اور میں یہ پوسٹ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب کی تصویر ہے، مولانا عمران صفدر صاحب کی تصویر ہے، اور اس پوسٹ کے اوپر جملے انتہائی نازیبا لکھے ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں. مولانا پوڈکاسٹ. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. محمد شہاب صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عمران صفدر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف مرزا انجینئر ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور کسی مسئلے پر آپ کام نہیں کر رہے، اور انجینئر مرزا کے پاس اتنی معلومات ہے، کیا اس کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ جو بندہ اتنے جھوٹ بولے اور اتنی جہالت اس کے اندر ہو کہ عربی گرامر کی بنیادی چیزوں سے اس کو واقفیت نہ ہو، اس کے بہت سارے ثبوت ہم نے اپنے چینل پر پیش کیے ہیں، ویڈیوز میں پیش کیے ہیں. اور یہ اس کو پھر عالم کس بنیاد پر کہا جائے گا جو عربی کی بنیادی چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا اور حدیث کے نام پر جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے، دجل کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ ہاں، مرزا کا یہ اصول ہے کہ ہر مسلمان عالم ہے. یہاں بھی اس کا کوئی ایک اصول نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں ہر مسلمان عالم ہے، حضور علیہ السلام نے ڈگری دی ہوئی ہے، بلغوا انی ولو آیا، اور لہذا یہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں ہے. پھر ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ اگر کوئی دقیق مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کے پاس جاؤ. میں نے کہا بھی جب ہر مسلمان عالم ہے تو کن علماء کے پاس ہم جائیں؟ ہاں بالکل صحیح. علماء کی ڈگری کی تیرے ہاں اوقات کوئی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. تو کن علماء کے پاس تو بھیجنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، تضاد بیانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا آگے چلتے ہیں کہ لیاقت علی میر ہے. میں نام بھی لیتا جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بیڈ اینڈ گڈ کمنٹس جتنے بھی ہوں گے شیئر کرتے جائیں گے. اس نے کہا ہے جی کیا پدی کا شوربہ. اللہ آپ کو ہدایت دے. اور دوسرا سید آل عباس نقوی نام سے ہی آپ واقف ہو چکے ہوں گے، اپنے اصل ابو کا نام ہی بتائیں، ٹھیک ہے. اور آگے شاہد خان، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اسی چینل کا نام ہے. شاہد خان نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس نے بھی آگے بھوتن ملا یہ کچھ لکھا ہے. اس نے عبدالحفیظ. مرزا کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں کو بڑی اچھی تربیت دی ہے. جی میں ان کے شاگردوں کی طرف ہی اب جا رہا ہوں. آگے عبدالحفیظ انصاری صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی. میں ان کے کمنٹس چونکہ انہوں نے ایک پوسٹ بنا کر شیئر کی ہے اور میں یہ پوسٹ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب کی تصویر ہے، مولانا عمران صفدر صاحب کی تصویر ہے، اور اس پوسٹ کے اوپر جملے انتہائی نازیبا لکھے ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ مرزا کے اسٹوڈنٹس کا یہ نام نہاد علمی کتابی ہیں. یہ علمی کتابیں ہیں. ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے. ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ہمیں ادب، علم، حلم اور بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، یہ ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. محمد طارق توحید یار آئی ڈی کا نام ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر کہیں کھٹمل بونکنے آ گئے ہیں، لیکن جہاں ویڈیوز ہوتی ہے مولانا کی وہاں ان کی
بند رہتی ہے. انہوں نے بھی کچھ کیا بیڈ کمنٹس کیا ہے. توحیدی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علم کا اور آپ اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور اسی طرح فضل حق ہے, کہتے ہیں کہ پلمبر 2 فتوے رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ملتی, رکوع سے رکعت مل جاتی ہے, انجینئر آخر کس بات پہ ٹک گیا ہے؟ نہیں, اس کا تو باقاعدہ رجوع کیا ہے اس نے نا. اچھا, اس کو میرے خیال میں تضاد بیانی تو نہیں کہہ سکتے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہو کہ میں نے ایک مسئلے پر رجوع کیا ہے, جی پہلے اس کی یہ تحقیق تھی کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. جی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مرزا کہتے ہیں جی کہ وہ قرات خلف الامام کے قائل نہیں تھے. احناف کے ہاں جیسے قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے احناف. جی 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 لیکن وہ کہتے ہیں, یعنی مرزا نقل کر رہا ہے جی, وہ لکھتے ہیں کہ جی میں خود امام ہی بنتا ہوں, احتیاط کرتا ہوں تاکہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, وہ اس اختلاف سے نکل جاؤں. جی. اب یہ ان کی بات کو اس نے رنگ کیا دیا, کہتے دیکھو اپنی فکر ہے, اپنے مریدوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. بھی اگر اتنی فکر ہے مریدوں کو کہہ دو وہ قرات خلف الامام کریں. خود ڈر رہا ہے اپنی نماز خراب, یعنی یہ خطرہ ہے کہ میری نماز خراب نہ ہو. یعنی ایک بندہ اگر احتیاط کرتا ہے تو اس کو مرزا نے یہ رنگ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب اسی اصول پر رہنا. مدرے کے رکوع والے مسئلے میں مرزا نے یہی خود سارا کام کیا ہے. مرزا کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے, لیکن جی میں کوشش کرتا ہوں امام ہی بنوں, میں کوشش کرتا ہوں رکوع میں نہ ہی ملوں. بھی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, رکعت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ احتیاط کیوں کر رہا ہے مرزا؟ بالکل صحیح. پھر وہی بات جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ پر مرزا کر رہا ہے وہی تیرے اوپر فٹ آئے گی. بالکل ٹھیک. جو دوسروں پر فتویٰ لگا رہا ہے وہی فتویٰ تیرے اوپر فٹ آئے گا. بالکل ٹھیک. کہ اپنی نماز کی فکر ہے اور باقیوں کی نمازیں پھر خراب کر رہا ہے تو. بالکل ٹھیک. اگر اسی اصول کو لے لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا حافظ عبدالحفیظ مندہ خیل میاں والی, اگر نام غلط ہو تو معذرت چاہوں گا کیونکہ میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کون سی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ یہ پڑھاتے تو کہیں نہیں ہے. پڑھتے بھی ہوں گے کہیں. پڑھتے ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن نماز کے متعلق تو مرزا نے کہا ہوا ہے, تقریباً کوئی 3 سال پہلے کا بیان ہے کہ 2 سال ہو گئے میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں. یعنی ان کا بیان ہے, مرزا کا بیان ہے, پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو تقریباً 5 سال کا عرصہ ہو گیا یہ مرزا کے اپنے بیان کے مطابق نماز گھر میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے کوئی خاتون ہے, ان کی آئی ڈی کا نام سے لگ رہا ہے اور تصویر سے بھی لگ رہا ہے کہ خاتون ہے. انیا ہوں یار, کوئی اس طرح کی آئی ڈی کا نام ہے. اس سے پوچھنا کہ صحابہ نے تیرا کیا بگاڑا تھا, اور یہ کہ پیرنٹس کے لیے قرآن کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا؟ بالکل بات تو صحیح ہے جی, کہ کم از کم بنا پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے. ہم نے کون سے دین کے لیے ستون کھڑے کیے ہیں کہ ہم بیٹھ کر صحابہ کرام اہل بیت پر تبصرے کرنے لگ جائیں اور ان کے ایمان کو ماپنے کی کوشش کریں, ان کے کردار کو ماپنے کی کوشش کریں, اور پھر اصول بھی ایک نہ ہو, اصول میں 2 نمبر ہی ہو, کسی کے لیے اصول اور کسی کے لیے اصول اور, منافقانہ انداز اختیار کریں. تو یہ تو واقعی کوئی دین کی تبلیغ تو نہیں ہے, یہ دین کی دعوت تو نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مولانا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ سہیل جویا صاحب ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا سے میرا سوال یہ ہے کہ مرزا انجینئر کو مولانا کی ویڈیوز ابھی تک پہنچی نہیں کہ وہ ان کا جواب دے, اپنی غلطیوں سے رجوع کرے, یا وہ تجاہل عارفانہ کر رہا ہے تاکہ اس کو جواب دینا ہی نہ پڑے؟ اندازہ یہی ہوتا ہے اس کو سننے کے ساتھ کہ ویڈیوز پہنچتی ہیں اس تک. بالکل ٹھیک. اور کئی ساری باتوں میں اس نے رجوع کیا ہے اور کئی ساری باتوں میں اپنے بیان میں تبدیلی کی ہے, اپنی بات بدلی ہے اس نے. جی بالکل ٹھیک. تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے, باقی حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آئی ڈی ہے, محمد افضال صاحب ہیں, ان کی آئی ڈی ہے, وہ کہتے ہیں بس ان سے یہی سوال کرنا کہ آپ نے آج کل سستی شہرت کے لیے کلپ کاٹنا شروع کر دیے ہیں, ایسا کام آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا؟ مرزا جیسے شخص کو زیب دیتا ہے. ما ہوا جوابکم فہو جوابنا. بالکل صحیح. اچھا ساغر احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم حضرت,
اسلامی نظریاتی کونسل کے توسط سے مرزا پر FIR کرایا جائے اور بالکل اس کی یعنی کہ وہ آگے لکھ نہیں سکے صحیح، بالکل بندش کی جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بالکل ہماری بھی گزارش ہے جو قانونی حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جی قانونی کوشش کریں، جی اور ظاہر ہے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور قانونی حوالے سے جو حضرات اپنی خدمات کچھ کوشش کر بھی رہے ہیں، جی بالکل تو ٹھیک مزید گزارش ہے کہ جو حضرات اس میدان میں قانونی کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی آگے ہد اعلیٰ آبادی، انہوں نے لکھا حضرت آپ کی کوششیں زبردست ہیں، لب و لہجہ اسی طرح شائستہ رکھیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے. آمین. آگے شہزاد جاوید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور بلکہ انہوں نے آپ کی ID کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے. آگے نعمان بٹ صاحب ہیں، پہلے بھی میرا خیال ان کا کوئی مسئلہ گزرا ہے، ان کی ID گزری ہے. وہ کہتے ہیں مرزا جہلمی نے بولا ہے میری رہائی میں جامعہ بن نوریہ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے فتویٰ کا بہت اہم کردار رہا ہے. جہلمی نے اس بات پر طارق مسعود صاحب اور جامعہ بن نوریہ والوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس منہ سے جہلمی دجال کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں جبکہ آپ کے بڑے سب جہلمی دجال کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا نے اگر کہیں کہا ہے کسی ویڈیو میں، تو میں سن رہا تھا، یہ طلحہ علوی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، جی اس میں مرزا کہہ رہے ہیں کہ ان کے فتوے کی ذرہ برابر دخل نہیں ہے میرے بحرانے میں. ہم نے اپنے دلائل دیے ہیں، باقی ان کے فتوے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے یہ جو جس مسئلے پر بات ہوئی تھی، FIR ہوئی تھی جس مسئلے پر، انہوں نے صرف خاص اس عبارت کے متعلق کہا کہ اس پر 295C نہیں بنتی. ان کی اپنی رائے ہے. جی اور انہوں نے کہا، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 298A بنتی ہے، صحابہ کرام کی اس نے گستاخی کی ہے، توہین مذہب کا ارتکاب کی ہے، تو توہین مذہب والی دفعہ بھی اس پر لگتی ہے. جی مفتی طارق مسعود صاحب کے سارے فتوے پھر مانے نا، جی سارے فتوے یہ نہیں مان رہے مرزا کے شاگرد. جی اور جہاں تک بن نوریہ کی بات ہے، تو بن نوریہ کے جو فتوے میں اس کا نام بھی نہیں ہے، اور کوئی سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کی عبارت پیش کی گئی ہے. جی ان سے رابطہ بالواسطہ میں نے کیا تھا، کسی کے واسطے سے، جی تو انہوں نے کہا ایک تو نام اس کا نہیں لکھا ہوا تھا، اور دوسرا وہ کیا نام ہے، سیاق و سباق جو ہمارے سامنے عبارت تھی ہم نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے. لیکن پھر بھی ہمارا جامعہ بن نوریہ سے شکوہ ہے، کیونکہ مفتی نعمان جو ہے محتمم بن نوریہ کا، وہ اس نے جیو پر آ کر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں حمایت کی تھی. یہ بالکل غلط حمایت کی تھی، بالکل غلط کی تھی. اور اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. اس کی جتنی باتیں ہیں مرزا نے یہ اصول، یہ حل خود بتایا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی تقی صاحب، مفتی منیب صاحب، اور اہل حدیثوں میں نام لیے ہے کسی کا، تو یہ بڑے بڑے حضرات اس نے چند نام لیے ہیں، وہی نام جو مرزا نے لیے ہیں، جی انہی کے پاس پیش کیا جائے یہ سارا کچھ. اور صرف یہ نہیں، اور بھی جو اس نے انبیاء کے متعلق، حضور علیہ السلام کے متعلق باتیں کی ہیں، وہ پیش ہم کر دیں گے باحوالہ جی ثبوت کے ساتھ. ہم تیار ہیں ثبوت دینے میں. جی اب حکومت کی طرف سے کوئی صورتحال ایسی کوئی بن جائے کہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی جائیں، جی وہ جو فیصلہ کر دیں، بھی اس کو سزا دینی ہے نہیں دینی، دینی ہے تو کتنی دینی ہے، جو فیصلہ کر دیں ہم بھی قبول کریں گے، مرزا بھی قبول کر لے، اسی پر آ جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا باقی مفتی طارق مسعود صاحب کی جہاں تک بات ہے، جی تو مرزا خود کہہ چکا ہے کہ وہ تو چھوٹا مفتی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور مرزا مفتی طارق مسعود صاحب پر کفر کے فتوے لگا چکے ہیں. باقی ہمیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے بڑے یہ کر گئے ہیں، جامعہ بن نوریہ اولاً تو پورے علماء دیوبند کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک. وفاق میں بھی شامل نہیں ہے. علماء دیوبند میں جو بڑا ادارہ ہے وہ تو وفاق المدارس ہے نا، جی تو وفاق المدارس سے وہ الگ ہیں. اس کو یہ رنگ تو نہ دیا جائے، ورنہ اگر یہ رنگ دینا ہے تو پھر دوسرے مکاتب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی درجے میں
اس کی حمایت کی تھی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے مکتب کی طرف سے وہ نمائندگی ان کی شمار ہوگی, ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا. سوال و جواب کی نشست چونکہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت طویل سوالات پڑے ہوئے ہیں. میں آخری ایک سوال کچھ لمبا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ پوچھ لوں, تو پھر اگلی نشست میں ہم پھر سوال و جواب کی نشست رکھ لیتے ہیں. چونکہ میرے پاس سوال ابھی کوئی 60+ سوال پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ بہت لمبا 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. تو یہ آخری سوال میں ناظرین جن کے سوال نہیں آئے ہیں تو وہ دوبارہ بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ وہ سوال آ جائیں, وگرنہ وہ سوال ہم سکپ کرتے جائیں گے. دانش محیب صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم محترم, میرے کچھ سوالات ہیں, امید ہے آپ ان کا تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 4108 کی روشنی میں کیا یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ امیر معاویہ نے خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھا تھا؟ جو بھی مجھے قدیم ترجمے ملیں ان میں امر کا ترجمہ خلافت سے کیا گیا اور جدید یعنی آج اس کا ترجمہ اس معاملے میں یعنی قیاس کر کے قصاص کا کیا جاتا ہے. کیا یہ درست ہے یا مرزے کا دجل ہے؟ اگر یہ دجل ہے تو امر کا معنی قدیم ترجمہ یا کسی قدیم عالم کا قول بتا دیں جنہوں نے اس کا مطلب قصاص لیا ہو. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف خلافت کا دعویٰ نہیں تھا تو پھر خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل لشکر کی تشکیل اور عسکری اقدام کو کسی شرعی اصول کے تحت سمجھا جائے. کس شرعی اصول کے تحت سمجھا جائے جبکہ ایک متفقہ خلیفہ موجود تھا؟ کیا تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت نازلہ پڑھی؟ اور اگر پڑھی تو وہ قنوت مخصوص افراد کے خلاف تھی, ایک لشکر کے خلاف, یا مجموعی فتنہ اور جنگی صورتحال کے تناظر میں تھی؟ نیز کیا قنوت نازلہ کا پڑھا جانا اس بات کی علامت سمجھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اقدام کو حق کے مطابق نہیں دیکھ رہے تھے, یا اسے محض ایک وقتی عملی ضرورت قرار دیا جائے؟ کیا تاریخ اسلام میں کوئی واضح مثال ملتی ہے کہ ایک حق پر موجود امام کسی دوسرے حق پر موجود فریق کے خلاف قنوت نازلہ پڑھے؟ اور اگر نہیں تو اس واقعے کو کس اصول کے تحت سمجھا جائے؟ اگر معاملہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا تو عبداللہ بن عمر جیسے محتاط اور فقیہ صحابی کا اس پورے تنازع سے کنارہ کش رہنا اور اسے فتنہ قرار دینا ہمیں اس اختلاف کی نوعیت کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ آخر میں اگر دونوں فریقوں کو اجتہاد کی بنا پر حق پر سمجھا جاتا ہے تو خلافت قائمہ کے مقابل عسکری اقدام, جنگ اور دعا جیسی عملی نتائج کے ہوتے ہوئے حق اور خطا کے عملی تمیز کیسے کی جائے؟ اور کیا احترام کے ساتھ ایسے سوالات اٹھانا فہم تاریخ اور علمی تحقیق کے دائرے میں آتا ہے؟ یہ میرے چند سوالات ہیں جن کا مجھے اب تک تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. برائے مہربانی ان پر وضاحت فرمائیں اور رہنمائی عطا کریں. سری نگر کشمیر. یہ سوال تو بہت بڑا ہو گیا, وہ ساری باتیں اب یاد بھی نہیں ہیں. جی میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے جی کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ان مسائل میں اگر خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہے. اس کے اندر سکون ہے اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو چھیڑنے میں. اگر کوئی چھیڑتا ہے جی تو پھر ہم کہتے ہیں اصول ایک رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اب ایک ایک بات آپ کرتے جائیں, میں اس پر جی بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4108 اس میں امر کا مصداق کیا ہے؟ اس میں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ محدثین نے یا شارحین حدیث نے کیا کیا لکھے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر خلافت والی بات لے لی جائے جی تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ان کا یعنی جو جملہ ہے اس بخاری میں اس کا مفہوم تقریباً یہی بنتا ہے, کون ہے اس معاملے کے بارے میں اپنا سر اٹھائے, اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں. جی تو میں اس کے اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں. جی اب انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. جی مرزا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے توہین کی, ان کا نام لیا تھا, یعنی ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان سے زیادہ حقدار ہوں, حضرت عمر سے بھی زیادہ حقدار ہوں, یہ توہین کی ہے. حالانکہ انہوں نے نام نہیں لیا. مرزا خود ہی حدیث سناتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ والی, جی جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک آدمی کو قتل کیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے انہوں نے پھر اپنا یہ عذر پیش کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا.
تو ہم یہی سوال کرتے ہیں کیا مرزا نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ حضرت معاویہ کے دل میں یہی بات تھی؟ باقی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ خلافت کے حقدار، خلافت کا لفظ ہے یا امر کا لفظ ہے، حقدار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں مار مار کر اسلام میں داخل کیا. یہ مرزا الفاظ سناتے ہیں. یعنی جواب دینا چاہا لیکن دیا نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اگر بالفرض یہ مان لیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف اشارہ سمجھ رہے تھے، تو کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ لینے سے واقعتاً یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے دل میں وہی تھا؟ سمجھ تو حضرت اسامہ بھی یہ رہے تھے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن حضرت اسامہ نے جو سمجھا حقیقت تو وہ نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل چیر کر دیکھ لیا تھا. اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا تو ان کے سمجھنے سے پھر بھی یقینی طور پر تو ثابت نہیں ہوتا. ہم یقینی طور پر تو الزام نہیں لگا سکتے، یہ متعین نہیں کر سکتے واقعی ان کے دل میں یہ تھا. پھر مرزا خود کہہ چکے ہیں کہ اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، تو اس کا مطلب مرزا بھی کسی ایک جگہ مطمئن نہیں ہے کہ اشارہ حضرت عمر کی طرف تھا یا حضرت علی کی طرف تھا. تو ہم کہتے ہیں جب انہوں نے نام نہیں لیا ہمیں متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک مبہم بات کی ہے، مطلق جملہ بولا ہے انہوں نے، اب اپنی طرف سے ہم متعین کر لیں. فتح الباری کے اندر مرزا جس کو کہتے ہیں بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے، سب سے بیسٹ شرح ہے، فتح الباری میں لکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو، یہ احتمال بعید ہے. ٹھیک ہے، باقی اشارہ جس طرف بھی ہو، پھر وہی بات آپس میں اختلافات جب ہوتے ہیں تو سخت الفاظ کا تبادلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس میں ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، اور ہمارا یہ اصول ہے آپس کے اختلافات میں ہم کسی صحابی پر فتویٰ نہیں لگاتے. اگر کسی کا شوق ہے فتوی بازی کا تو پھر بات صرف یہ نہیں ہے، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. پھر بالکل ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اسی سوال میں بھی ہے قنوت نازلہ پڑھی، یہ ہوا وہ ہوا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، مسند احمد کی روایت ہے، اور کہا کہ اے امی جان. امی عائشہ نے کہا میں تیری امی نہیں ہوں. اب ہم اس روایت کو پھیلائیں اور بڑھا چڑھا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کی کوشش کریں تو یہ تو بد نصیبی ہے. ان کی آپس کی معاملات ہیں، ہم ان میں درمیان میں نہیں آتے. اس کی وجہ سے ہم حضرت عمار پر فتویٰ لگائیں نعوذ باللہ، بالکل ایسا نہیں کرتے. بالکل ایسا. اچھا، مسلم کی حدیث ہے 4577 4577، اس میں حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ بولے، کاذب، عاصم، غادر، خائن. ان دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ بولے. اب اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی حضرت صدیق اکبر پر تان کرتا ہے کہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو ویسے ہی تھے، یہ رافضیت ہے. اور اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت علی حضرت عباس پر کوئی تان کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں کہہ دیا، یہ ناسبیت ہے. اور ہمارے اندر نہ رافضیت ہے نہ ناسبیت ہے. ہم کہتے ہیں وقتی چیزیں تھیں، آپس میں سخت الفاظ کا استعمال ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وقتی طور پر، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے. اسی روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی 4 لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بولے. یہاں بھی ہم بالکل نہیں لگاتے، وقتی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم درمیان میں نہیں آتے. اگر کسی کو شوق ہے تو پھر یہ چیزیں بھی موجود ہیں، اور یہ ہم ضرورت کی وجہ سے بتا رہے ہیں، ورنہ عموماً عوام کے اندر ہم ان چیزوں کو ذکر تک نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سب کا احترام ہے. بالکل. آگے کچھ لکھے ہے تو ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کا جو ایک ہی سوال تھا اسی کے اوپر ساری چیزیں مشتمل ہیں، وہ آپ نے سوال کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ شرعی اگر یہ معاملہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو عبداللہ بن عمر جیسے ہم یہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں الفاظ تقریباً ہیں اولاہم بالحق کے لفظ ہیں، تقریباً یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، حق کے زیادہ قریب. یہ اس کا مصداق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا نا کہ 2 جماعتیں ہوں گی مسلمانوں کی، اور کئی الفاظ ہیں 2 بڑی جماعتیں ہوں گی، عظیم جماعتیں، عظیم کا لفظ ہے. تو اس میں پھر تیسرا گروہ اس میں سے نکلے گا. وہ تیسرا گروہ خوارج کا تھا. اس گروہ کے ساتھ جو قتال کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. اس حدیث کی بنیاد پر ہمارا بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما، ان کا جو آپس میں معاملہ ہوا اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اولا بالحق سمجھتے ہیں، حق کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ. بڑے لمبے سوالات ہیں آگے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم اگلے جو ہے ایک سیشن رکھیں، اس کے اندر میں
آپ کو بہترین انداز میں ان سارے لوگوں کے سوال آپ کے سامنے پیش کروں. اور آپ کا بہت شکریہ, تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, پوڈ کاسٹ کے لیے سوالات تو میرے پاس بہت تھے, لیکن ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کا حق ہے. جب ہم نے آپ کے سامنے ایک پوسٹ کی ہے, آپ نے کمنٹس کیے, ہم نے آپ کے کمنٹس ایز اٹ از دہرائے ہیں اور ایز اٹ از جواب لیے ہیں, اور آپ کو آپ ہی کے سوالوں کے جواب آپ کو آپ ہی کے پلیٹ فارم سے ملے ہیں. یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے. تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ نیکسٹ بھی ہم پوسٹ کریں گے تو آپ اپنے سوالات لے کر آئیں گے, کمنٹس کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال اور مولانا عمران صفدر صاحب کے جواب کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.